السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں انتخابی نتائج اور جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، اس کی طرف سے اب یہ نوٹیفائی ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی آ رہے ہیں، بہت سے اہم جو رہنما ہیں ان کی کامیابی کا اور ناکامی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت سازی سے متعلق سیاسی جماعتوں نے سر جوڑے ہیں اور اپنا جو لائحہ عمل ہے اس کو واضح کیا ہے۔ آج سب سے پہلی خبر اڈیالہ جیل سے آئی، جب بانی پی ٹی آئی نے کے پی کے کی وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی اڈیالہ جیل سے آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے۔ یہ خبر بھی پھر اڈیالہ جیل سے آئی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کے پی کے اور MWM کے ساتھ قومی اسمبلی میں اتحاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سامنے آئے۔ بلاول بھٹو نے بڑا کلیئر کہا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں اور پی ٹی آئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا کہ وہ حکومتی اتحاد میں نہیں ہوں گے، البتہ وہ معاونت کریں گے، تعاون کریں گے مسلم لیگ نون کو کہ وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکیں۔ وہ آئینی عہدے یعنی پریزیڈنٹس ہاؤس کے جو خواہش مند ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لگتا ہے کہ جو صوبوں کی گورنرشپ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس کے بعد اب پھر سر جوڑ لیے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، متوقع جو اتحادی ہیں، ان کا ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس پر بھی ہم کچھ مفصل گفتگو کریں۔ اور جو نام پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے ہیں، کیا علی امین گنڈا پور کا نام سامنے آنے کے بعد یہ روش پھر سے کھل کے آ رہی ہے کہ وہی سڑکوں کی سیاست ہوگی، وہی مزاحمت کی سیاست ہوگی، یا پی ٹی آئی پارلیمان میں رہ کر اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے گی؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب آج جو بلاول صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہی ہوگا، اور اگر ہوگا پیپلز پارٹی کے تعاون سے ہوگا تو وہ کتنا تگڑا وزیر اعظم ہوگا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے لیے پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ ایک تھی آپشن کہ جی اگر ادھر سے کوئی نرمی دکھائی جائے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے اسی طرح کا وہاں بھی ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا تعاون لیا جاتا اور اپنا وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جاتی۔ وہ ہوتی کامیاب نہ ہوتی، یہ الگ ایشو تھا، لیکن انہوں نے خود راستہ دے دیا پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے کہ جی آپ ادھر ہی جائیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب پالیسی ہے، اس کی کیا منطق ہے، کیا فائدہ ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جن عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، انہی عوام نے کم تعداد میں صحیح پیپلز پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیا ہے، نون لیگ کو بھی دیا ہے، باقی جماعتوں کو بھی دیا ہے، اپنے حصہ و قدر جثہ جو بھی ہے۔ بہرحال ایک سیاسی جماعت اپنی حکمت عملی خود طے کرتی ہے، لیکن اب بلاول صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے یا پیپلز پارٹی کی سی نے فیصلہ کیا ہے، وہ ہے کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا ہپ، کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن صدر کا عہدہ، اسپیکر کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، اور شنید یہ ہے کہ چاروں گورنروں کے مناصب کے لیے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے کہ سب سے پہلے انتخاب ہونا ہے اسپیکر کا۔ جی اب مسلم لیگ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ اگر اسپیکر کا امیدوار پیپلز پارٹی کا آتا ہے تو یہ اگر تعاون نہ کریں، اس کو ووٹ نہ دیں، تو وہ جواباً وزارت عظمیٰ کا نہیں دیں گے، تو یہ تو یہاں تو ایک ون سچویشن ہے دونوں جماعتوں کے لیے کہ جی وہ یہاں برابر ایک وہ کر لیں۔ اس کے بعد ہوگا کہ صدر کا عہدہ وہ کیسے لیں گے، کیا وہ بجٹ کا اعلان انتظار کریں گے کہ اس وقت جب الیکشن ہونے لیں گے تو کہیں جی ہم تو پھر بجٹ میں ساتھ نہیں دیتے، دیں ہمارا صدر کا عہدہ، اور اس سے پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے
کہ نون لیگ حکومت بنائے، اور ایک اعلان انہوں نے اور بھی کیا، جی انہوں نے کہا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوں گا، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا، یعنی ہم اپوزیشن میں ہوں گے اور حکومت میں بھی ہوں گے، حکومت سے تعاون کریں گے، فوائد لیں گے، لیکن حکومت کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، اگر کچھ غلط ہوگا تو اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون کیوں لے رہی ہے؟ سوال اب یہ تو سوال ہم خرم دستگیر صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے خرم صاحب کہ وہ آپ سے تعاون کرے گی حکومت سازی میں، آپ کے وزیر اعظم کو ووٹ دے گی لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، تو اس طرح کیا ایک مضبوط حکومت وجود میں آ سکتی ہے اور وہ کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے؟ جی، حکومت تو ایسی مضبوط نہیں ہوگی جس کے پاس ایک ریڈی میجورٹی بجٹ پاس کروانے کے لیے اویلیبل نہ ہو. تو مسلم لیگ نون نے تو ابھی بھی پیپلز پارٹی سے یہی بات کی ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں، جی، اور باقی دوسری جماعتیں جو ہیں MQM ہے، کاف لیگ ہے، JUI ہے، کہ وہ سب حکومت کا حصہ بن کر جو اجتماعی ذمہ داری ہے کابینہ کی وہ اٹھائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے درست کہا، میں ذرا اس کو کھول دیتا ہوں کہ جو 4 آئینی عہدے ہیں، اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور صدر پاکستان وزیر اعظم، آپ نے گورنرز کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ پنجاب کی حکومت میں بھی حصے کا ایک تعین ہونا ہے، اور بلوچستان میں جہاں تینوں جماعتیں JUIF، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ برابر ہیں تقریباً، وہاں بھی یہ فیصلہ ہونا ہے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں میز پر ہیں اور پیچیدگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج جو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے اس سے پیچیدگی میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو لہٰذا جو ہمارا یہ خیال تھا کہ اگلے 2 یا 3 دن میں یہ تمام فیصلے ہو کر عوام کے سامنے آ جائیں گے، اب یوں لگ رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے کے آغاز تک ہمیں اس میں انتظار کرنا پڑے، کیونکہ یہ سب جو مذاکرات ہیں وہ ہونے ہیں. اور وزارت عظمیٰ اگرچہ پاکستان کا سب سے اعلیٰ آئینی عہدہ ہے، لیکن اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے جس کے لیے پھر جو ہے وہ تمام جو دوسرے آئینی عہدے ہیں انہیں قربان کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ ایک مشکل نیگوسیشن ہے جو انشاءاللہ آگے آنے والے 2 یا 3 یا 4 دن میں ہوگی. اچھا خرم صاحب، اگر آج کی صورتحال برقرار رہتی ہے، چلو گورنر آپ ان کے نہیں مانتے، اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور صدر کا عہدہ وہ لے لیتے ہیں لیکن حکومت میں وہ شامل نہیں ہوتے، تو یعنی اصرار کرتے ہیں اس پر، تو پھر بھی آپ تیار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے؟ اور کیا یہ ایک مسلسل بلیک میلنگ نہیں ہوگی MQM پیپلز پارٹی کی مختلف مواقع پر، اور 16 ماہ کے تجربے کی روشنی میں یہ تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی، کامیابی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس لیے اگر آپ غور کریں گے، جس کا ذکر نہیں ہوا، کہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اگر جو آزاد اراکین ہیں وہ اگر حکومت سازی کر سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو ہر جو جماعت ہے وہ اپنے جو سیاسی امکانات ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ PDM کا جو تجربہ ہوا، اور جو کہ اگرچہ اس میں حاکمیت کے حوالے سے اور معاشی پالیسی کے حوالے سے بہت چیلنجز آئے ہیں، لیکن وہ ایک اوور آل کولیشن کے حوالے تک بہت مثبت تجربہ تھا، جس میں پارلیمان میں اور کابینہ میں ایک مثالی تعاون دیکھنے میں آیا تھا. تو اگر اس کو بنیاد بنانی ہے، اور ہمیں مسلم لیگ نون کو، آپ یہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ ابھی اگر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو ہمیں وہ بلاول صاحب کی تمام جو تلخ گفتگو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کیا، اس کو بالائے طاق رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے. تو وہ جو مثبت اگر سوچ ہے دونوں سائڈوں پہ، تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب ایک اجتماعی ذمہ داری اٹھائیں اور پھر جو بہت مشکل اس وقت معاشی فیصلے کرنے والے ہیں انہیں کریں. آپشن کیا ہے خرم صاحب آپ کے پاس؟ اگر آپ بلاول صاحب کے ساتھ نہیں چلتے، PTI پہلے سے مذاکرات سے انکاری ہے، پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ اگر آپ بھی حکومت سے انکار کر دیتے تو پھر کیا صورتحال کیا ہوگی؟ جی، پھر ایک پیچیدہ صورتحال ہوگی جس میں صدر مملکت کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ نئے انتخابات بھی کال کر سکتے ہیں، یا وہ بار بار کسی کو دعوت دیں کہ حکومت بنائے. اس بے یقینی میں اسی لیے میں نے اس کا اعادہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے
وہ ایک مشترکہ طور پر یعنی کابینہ کا ایک حصہ بنے اور بنائیں تاکہ ہم پھر قوم کو اس پہ یقینی کی صورت سے نکالیں. اگر اسی طرح جو ہے وہ سیاست کے اوپر ہم نے پاکستان کا جو استحکام ہے اس کی قیمت دینی پڑی تو یہ بہت بڑی قیمت ہے. خرم صاحب اس وقت حکومت سازی میں تو رکاوٹ نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی تیار ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ کا منصب کے لیے بھی ہم آپ سے تعاون کریں گے, حکومت سازی میں بھی آپ سے. مشکل تو یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آگے چل کے آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب مسلم لیگ کی حکومت آئے گی تو وہ وہی کچھ کرے گی جو اس نے ماضی میں کیا ہے. یعنی یہ ساتھ ہی ساتھ آج یہ کہہ بھی دیا انہوں نے. تو جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ بلیک میلنگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر وہ حکومت میں نہیں بیٹھتے اور تعاون کرتے ہیں, یا آپ بھی نئے الیکشن کی طرف سوچیں گے؟ جی میں ابھی چونکہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں, کسی نہ کسی صورت میں قائدین کا آپس میں رابطہ ہے, مختلف لیڈروں کا آپس میں رابطہ ہے, تو اس پروسیس کو روکتے نہ ہوئے میں اپنی طرف ذاتی رائے دے سکتا ہوں جی کہ پھر اگر اس مشکل صورتحال میں جماعتوں کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان کی حکومت بنانے کا, پھر جمہوری طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ انتخابات کی طرف جایا جائے. لیکن یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے, یہ ہم دنیا کو ایک اچھا سگنل نہیں دیں گے. اسی لیے ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے. اگرچہ انہوں نے ایک اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے, لیکن چونکہ ابھی جس طرح میں نے کہا مذاکرات بہت سارے معاملات پر ہونے ہیں, صدارت ہے, اسپیکر ہے, چیئرمین سینٹ ہے, گورنرز ہیں, پنجاب اور بلوچستان کی حکومتیں ہیں, تو ان سب کو سامنے رکھ کر کوئی مثبت راستہ نکالا جا سکتا ہے جس کی ہم اگلے آنے والے 4 دن میں بھرپور کوشش کریں. جی صحیح ہے. اچھا خرم صاحب, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پوری بھرپور کوشش کی, میاں صاحب واپس آئے, توقع یہ تھی کہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, عوام لازماً ان کو سنیں گے بھی اور ان کی بات کو مانیں گے بھی, اور آپ کو جو سہولتیں فراہم کی گئیں 18 میں جو سہولتیں فراہم کی گئی تھیں پی ٹی آئی کو آپ لوگوں کے بقول, اس سے زیادہ آپ کو سہولتیں فراہم کی گئیں, اس مد مقابل کے پاس نشان تک نہیں تھا. اس کے باوجود آپ پہلے نمبر پہ پارٹی کے طور پر نہیں آ سکے. ایک تو یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات اپنی جگہ کہ ساری ہی تقریباً جماعتیں دھاندلی کے, ایون پیپلز پارٹی سمیت الزام لگا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پرفارمنس کی وجہ کیا ہے, کیوں پنجاب کے عوام نے اور کے پی کے اور باقی صوبوں کے عوام نے مسلم لیگ کو نمبر 1 نہیں بننے دیا, اور کیوں ووٹ نہیں دیا جس کی توقع ہم لوگ آپ لوگ سب کر رہے تھے؟ نہیں, پہلے تو یہ کہ الحمدللہ یہ الیکشن 2002 کے اس کو اگر ہم نکال دیں تو مستقل کوئی 7واں الیکشن ہے جس میں پنجاب کے عوام نے صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو نمبر 1 کیا ہے اور سب سے بڑی جماعت منتخب کر کے بھیجا ہے. تو پنجاب کی صوبائی اسمبلی تک تو معاملہ الحمدللہ وہ مثبت رہا ہے, ٹھیک رہا ہے. قومی اسمبلی میں جو پنجاب کی نشستیں ہیں اس میں ضرور چیلنج کا سامنا ہے, اور اسی لیے اس الیکشن کا جو ووٹنگ کا تجزیہ ہے وہ تو ہماری توقع ارشاد صاحب آپ جیسے جو بالغ نظر لوگ ہیں یا عباسی صاحب جیسے اینالسٹ جو ہیں وہ ہمیں کر کے بتائیں گے, کیونکہ اگر وہ جو بھی لہر تھی وہ صرف کے پی میں آئی, پھر وہ شمالی پنجاب میں بالکل بند ہو گئی, پھر سینٹرل پنجاب میں دوبارہ تھوڑی سی اٹھی اور جنوبی پنجاب میں دوبارہ بند ہو گئی, اور سندھ میں بالکل نہیں آئی, اور لہذا کوئی کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہے, کوئی ہم ایک یونیفارم طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ بھی کس جگہ کیا ہوا. یہ ضرور ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہماری خواہش تھی اور توقع بھی تھی, تو اس پہ جو پارٹی کا جو ابلاغ کا ذریعہ تھا یا اس کی جو کیمپین تھی یا اس کیمپین کے جو مختلف عناصر تھے اس پر ضرور پارٹی میں آنے والے دنوں میں گفتگو ہوگی, اور خاص طور پہ جو نئے ووٹروں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور جو نیا ووٹر ہے وہ شاہ صاحب وہ نہ ہی اخبار پڑھ رہا ہے نہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ اپنی سیاسی رائے قائم کرنے کے لیے مکمل طور پر
اپنے موبائل فون اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک خرم صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں مسلم لیگ نون کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. نہیں لیکن خرم صاحب جب یہ الیکشن سے پہلے ہم جیسے لوگ بات کرتے تھے تو ہمارے مسلم لیگ کے دوست خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پھر ووٹ بھی اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا پہ ان کو پڑیں گے. اس وقت تو کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کا ایک اثر ہے, اور اس کی وجہ سے جو پابندیاں الیکٹرانک میڈیا پر لگیں اس کا بھی نقصان آپ کو ہوا. اور جواز یہ تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, نون لیگ یہ جواز دیتی تھی ساڑی گل ہو گئی ہے. نہیں, یہ وہ تو جو لوگ کہتے تھے وہ آئی تھنک وہ تو درست نہیں کہہ رہے تھے. دیکھیے جو روایتی طریقے تھے پاکستان میں مہم چلانے کے, اس پہ مسلم لیگ نون نے بہت محنت کی ہے, بہت کام کیا ہے. لیکن جسے میں نے کہا کہ نئے ووٹروں تک پہنچنے کے لیے اور جو ہمارے پرانے ووٹر بھی تھے وہ اس بھرپور طریقے سے انہوں نے آ کر ووٹ کچھ جگہوں پر وہ آئے بھی ہیں. اور مسلم لیگ نون نے آپ کو معلوم ہے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ پچھلے 2018 کے انتخاب کے مقابلے میں ہمیں 5 لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے ووٹ کم ہوئے ہیں, بلکہ جو تحریک انصاف ہے اس کے ووٹ 8 لاکھ کم ہوئے ہیں 2018 کے مقابلے میں. تو لہذا ہمیں یہ سب چیزیں فیکٹرز ہمارے سامنے ہیں. ابلاغ کا چیلنج ہے, لیڈروں جو اب ایک توقع ہے ناظرین کی اور ووٹروں کی کہ لیڈرز ان کے ساتھ مستقل رابطے میں اور کمیونیکیٹ کریں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ مسلم لیگ نون کو آنے والے دنوں میں اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. الیکشن میں آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست بچا لی. عوام نے اس نعرے کو بائی نہیں کیا, انہوں نے اس کو نہیں سمجھا. اب اگر آپ حکومت بناتے ہیں اور اس طرح کی حکومت جس طرح کی نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی, تو اس میں ظاہر بات ہے آپ کا جو پولیٹیکل ایسٹ ہے وہ ساری کی ساری بہرحال اندیشہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا. تو پھر آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ جی, ہمارا فوکس وفاق میں چونکہ ایک مخلوط حکومت ہے لہذا وہاں تو ایک سنگل میسج نہیں آئے گا. لیکن اب فوکس دوبارہ ایک بار پھر جو ہے وہ پنجاب میں, جہاں پنجاب کے ووٹروں نے ہمیں ایک اچھی پلورلٹی سے نوازا ہے, تو جو پنجاب کی حکومت ہے وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کے جو ساکھ ہے اور کریڈیبلٹی ہے, ہمیں یہ توقع ہے کہ اسے بحال کرے گی اور مزید اس میں بہتری لائیں گے. تو پنجاب کی جو گورننس ہے اس کی بنیاد پر پھر ہم ایک بار پھر انشاءاللہ اگلے انتخابات میں یہ قابل ہوں گے کہ ہم پورے ملک کو بتا سکیں کہ اگر مسلم لیگ نون کو ایک سمپل میجورٹی دی جاتی ہے تو یہ وہ صوبہ ہے جس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں انشاءاللہ گورننس بہتر ہوگی. اچھا خرم صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ ذاتی رائے ظاہر پارٹی کی طرف سے تو آپ نہیں دے سکتے, ابھی آپ اینالائز نہیں کیا ہوگا پارٹی نے بیٹھ کے. اگر بانی پی ٹی آئی میدان میں ہوتے اور ان کے پاس سمبل بھی بیٹ کا ہوتا تو پھر بھی رزلٹ یہی ہوتے یا آپ کو مزید نقصان ہوتا؟ جی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, چونکہ ہمیں جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہے یا ہماری توقعات زیادہ اونچی تھی اور اس سے ووٹ اس سے ہمیں اس لیول کے نہیں ملے. دیکھیے اس دفعہ جو ارشاد صاحب ووٹنگ ہوئی ہے وہ حیران کن ہے کہ پریکٹیکلی جو سیاست کے مروجہ طریقے ہیں ان سے بہت ہٹ کر ووٹنگ ہوئی ہے. یعنی ایسی جگہوں پہ ووٹ پڑا ہے جہاں زمین پر تحریک انصاف کی کوئی موجودگی نہیں تھی. ان کے کوئی کاؤنسلر نہیں تھے, ان کے یونین کاؤنسل چیئرمین نہیں تھے, ان کے انتخابات والے دن پولنگ سٹیشن کے باہر ٹینٹ تک نہیں تھے, کوئی پرچیاں کاٹنے والا نہیں تھا, کوئی جلسے کرانے والا نہیں تھا. اس کے باوجود ایک حیران کن نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو اس کو اینالائز ضرور کرنا ہے, اور اسی لیے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی کہتے چہار طرفہ قسم کی دھاندلی ہوئی ہے جس کا بھی تخمینہ لگانا ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. نہیں تو پھر اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس جس طرح باقی چیلنج کر رہے ہیں اس الیکشن کو آپ بھی چیلنج کریں. یہ کیا بات ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن میں آپ دھاندلی کون کر گیا, یہ بھی تو سوال ہے. جی یہ سارے سوالات جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شواہد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, اور
مسلم لیگ نون کے بہت سارے حلقوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیگل چیلنجز بھی آئیں گے. آپ دیکھیں گے جب ٹرائبیونلز فارم ہوتے ہیں تو لیگل چیلنجز آئیں گے. فارم 47 کے فارم 45 کے اس کی بنیاد پہ جس قسم کے ریزلٹس آئے تھے, تو اس پر ابھی آنے والے دنوں میں جیسے جیسے شواہد ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے مطابق پھر سب جو انڈیویجول امیدوار ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے. آپ کے پاس یہ 45 اور 47 کے حوالے سے آپ کے اپنے حلقے میں کوئی شواہد ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے؟ جی ہمیں جو ہے وہ 319 پولنگ اسٹیشن میں سے 206 کے ہمیں فارم 45 فراہم ہوئے. 113 کے فراہم نہیں ہوئے, اور وہ اب جب کہ کنسولیڈیشن بھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں فراہم, ابھی تک ہمارے ہاتھ میں وہ 113 جو مسٹری فارم 45 ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے. وہ آئیں گے, اس کی بنیاد پر جس طرح میں نے کہا ہم فیصلہ کریں گے. بہت ساری جگہوں پر شکایات تھیں اور وہ واضح شکایات تھیں کہ جی پولنگ اسٹیشن سے مہریں غائب ہو گئیں. ایک جو ہے مختلف علاقوں سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ایک عجیب انسٹنس کے ان کے 12 بجے ہی ان کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن سے دوبارہ ریکویسٹ کرنی پڑی. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے پھر ان کی ایک لیگل چیلنج جو ہے اس کو کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا خرم صاحب, ایک سیکنڈ, آپ ایک روایتی صرف سیاستدان نہیں ہیں, ایک پڑھے لکھے فارن کوالیفائڈ وہ ہیں. یہ جو امریکہ کی طرف سے, یو کے کی طرف سے, یورپی یونین کی طرف سے, آسٹریلیا کی طرف سے اور آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو عالمی سطح پر بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا IMF کے ساتھ مذاکرات میں؟ جی میں نہیں سمجھتا, انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے. ہم اس کا پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک بہت بہتر جواب ان سب جو انہوں نے تحفظات اٹھائے ہیں. اصل معاملہ یہی ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بہت بڑے فارن پالیسی چیلنج کا سامنا ہے جس کا براہ راست تعلق ہمارے معاشی صورتحال سے بھی ہے. تو آنے والی حکومت میں جو فارن پالیسی کا ایشو ہے جس کے ساتھ ہماری معاشی پالیسی جڑی ہوئی ہے وہ یہ ایشو ریز ہوتے رہیں گے, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو نئی حکومت ہے اس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کتنی بولڈلی اس ایشو کو ٹیکل کرتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایشو کو ٹیکل کرتے ہیں اور معاملات پرائیویٹائزیشن کے ایشو کو ٹیکل کرتے ہیں. تو اگر نظر آیا کہ حکومت جو ہے وہ مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے تو یہ سب جو ممالک ہیں یہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. ایک بریف کمنٹ کر دیں خرم صاحب, پنجاب کے حوالے سے کیا مریم نواز صاحبہ ہی CM ہوں گی یا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا؟ جی حتمی فیصلہ تو پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی نے کرنا ہے جیسے نوٹیفیکیشن ہوں گے, لیکن ابھی تک مریم نواز صاحبہ ہی سب سے مضبوط امیدوار ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے KPK میں جماعت اسلامی کے ساتھ اور فیڈریشن میں MWM کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا گیا. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بلوچ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کیا یہ معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں, باضابطہ طور پہ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے یا ابھی تک صرف رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے جماعت کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دنوں سے PTI کی قیادت کی طرف سے بھی رابطہ تھا اور ہماری بھی ان سے بات چیت ہوتی رہی اور ایک بنیادی چیز ہمارے پیش نظر تو یہی تھی کہ الیکشن ہو گیا, عوامی مینڈیٹ کا احترام ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ایک بڑی تعداد میں ممبر منتخب ہوئے ہیں. تو اب اگلے مرحلے پہ ان کے لیے ایک پارٹی پروٹیکشن کی بھی اور ریزرو سیٹس کے کلیم کرنے کے لیے بھی ایک دستوری اور آئینی اور انتخابی ضابطوں کی ضرورت ہے. ہم نے اس رابطے پر جو ہے کہ اپنی طرف سے بالکل ایک کھلے دل سے ویلکم کیا ہے. جمہوریت کے تحفظ کے لیے, عوامی مینڈیٹ کے احترام کے لیے ہم بالکل اس چیز کے لیے تیار ہیں اور یہی تھا کہ بھی ایک قومی سطح پر ایک چیز طے پا جائے کہ جس میں جماعت اور PTI کے درمیان یہ چیزیں ہوں اور اسی پر ہی ان کے جو قائدین ہیں ان سے میری بات چیت بھی ہوئی, ملاقات بھی اور نشستیں بھی ہوئی ہیں.
جی اب فائنلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھی باقی چیزوں کی نہیں ہے، صرف کھیتی کی حد تک ہمیں آپس میں اشتراک عمل کرنا چاہیے. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے، جی اب اس کو ہم اپنے ایک مشاورت کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان کو آگاہ کر دیں گے. تو یہ کے پی کے کی حد تک اشتراک عمل یہ ہوگا حکومت سازی کے لیے، یا اس میں بھی وہ جو قانونی اور ٹیکنیکل مشکلات ہے پی ٹی آئی کو ان کا حل بھی اس میں ہوگا؟ شاہ صاحب اس میں صورت یہ بننے جی کہ پہلی جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اس طریقے سے ایک اتفاق کر لیں، لیکن اب ایک دوسرا پہلو صرف کے پی کے حد تک آیا ہے. تو اب جب ہم غیر جماعت میں اپنی ایک طے کی کہ ایک نیشنل سطح پر کوئی چیز ہوتی ہے، اچھا ایک براڈر بیس پہ جو ہے کہ ہم ان چیزوں کو ویلکم کریں گے. باقی کوئی ہماری شرائط مطالبہ یا کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ یہ کر دیں یا وہ کر دیں، یہ فار ٹائم بینگ ہے. اچھا قومی اب انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہے تو اس کے مطابق ہی ہم مشورہ کر کے آگاہ کریں گے. نہیں، یہ قومی سطح پر جو تجویز تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آزاد ارکان جماعت اسلامی میں شامل ہوتے، یا اگر اتحاد ہو تو اس کو بھی یہ سہولت مل سکتی ہے کہ اس کو مخصوص سیٹیں الاٹ. نہیں، ظاہر ہے وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے پارٹی جوائن کرنا. اچھا یعنی لازم نہیں ہے، وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں، لیکن پارٹی جوائن کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس پارٹی کی جو ریزرو سیٹس موجود ہیں اس کے مطابق اس رینک کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن لیاقت صاحب جماعت اسلامی کا جو ایک کڑا معیار ہے کسی کو شامل کرنے کا، تو کیا اس کڑے معیار کو جماعت اسلامی جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتی ہے اور ان تمام لوگوں کو شامل کر لیا جاتا پارٹی میں، جماعت کی شورا میں اور عاملہ میں اس پر اعتراض نہ ہوتا کہ کیسے کیسے لوگ آپ نے شامل کر دیے؟ نہیں، کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرز کی کوئی جماعت میں شمولیت کا تو نہیں ہے، ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور ملک کی جو ایک خاص نوعیت اور صورتحال انتخابات کے بعد بنی ہے. اچھا اس میں عوامی مینڈیٹ کا احترام اور لوگوں نے اپنے جس رائے کا اظہار کیا اس کے پیش نظر اگر ایک قومی جماعت جو ہے ایک منظم اور ایک دستور ضابطے کے مطابق چلنے والی ایک محدود حد تک کسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، اچھا تو وہ اس چیز کے لیے ہی ہم ایک پازیٹیو بھی چیز سوچ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، اب جو ایک سیکنڈ، اب جو نئی تجویز آئی ہے اشتراک عمل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیگل ریکوائرمنٹ کے لیے وہ کہیں کسی اور طرف رجوع کر رہے ہیں. آپ سے ظاہر اعتماد میں تو لیا ہوگا کہ کیوں وہ اتحاد سے یا اس شمولیت سے اشتراک عمل تک آ گئے ہیں، کوئی وجہ تو بیان کی ہوگی. دیکھیں نا جی، یہ تو پھر ایک پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا جی، جی کئی چیزیں، کئی پہلو، کئی چینل اپنی جگہ زیر غور ہوتے ہیں. جی فائنل تو وہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایک حتمی شکل بنے، حتمی تجویز بنے اور اس کے مطابق پیش رفت. ہم ایک چیز پہ بات کر رہے تھے لیکن آخری مرحلے پر کہ ایک نئی تجویز آئی ہے تو اب ہم اس کے تناظر اور اس کی روشنی میں بات کریں گے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے افراد اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کرنا ناگزیر اور ضروری ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا لیاقت صاحب کہ جو امیر ہیں، صوبائی امیر محمد ابراہیم خان، وہ تو ابھی تک اس بات کی تردید کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے جو صوبائی امیر ہیں، کہ ایسا ابھی تک کوئی اتحاد یا اشتراک عمل کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. کیا جماعت اسلامی کوئی فیصلہ تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ آپشنز پہ غور کریں. میں ابھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تجویز آئی ہے، اس پہ ہم مشورہ کر رہے ہیں. صحیح ہے، اور جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو ہم اناؤنس کریں گے. فیصلہ ہو یہ جو فیسیلیٹیشن کا کردار اگر جماعت اسلامی کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان فیوچر سیاست میں جماعت اسلامی کو فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ جی، جو ایک نیک نیتی سے اور قومی مصالحے کے پیش نظر اور ایک جمہوریت کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام کیا جائے گا تو لازماً اس کا فائدہ تو ہوگا. جی ٹھیک. اچھا یہ الیکشن، ایک مختصر کامنٹ، یہ الیکشن کے حوالے سے دھاندلی کا جو شور ہے، جماعت اسلامی نے بھی اس پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، تو واقعی ایک منظم دھاندلی ہوئی ہے
کہ کسی جماعت کو جتوانے کے لیے؟ دیکھیں مجموعی تاثر تو یہی بن رہا ہے کہ الیکشن ہو گیا، الیکشن گزر گیا جی اور نتائج آنے شروع ہو گئے، اور پھر یکدم جو ہے وہ تاخیر بھی ہوتی چلی گئی اور ایسے نتائج سامنے آتے چلے گئے جی کہ جس سے شکوک و شبہات بڑھے، تحفظات بڑھے، اعتراضات بڑھے، جی اور بہت ساری ایسی نشستیں ہیں کہ جس کو ہمیں خود پیش کرنا پڑا ہے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹس کلیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہم جیتے نہیں ہیں لیکن اس کو جو شو کیا گیا ہے وہ کمتر کیا گیا ہے. اچھا اس لیے مجموعی طور پر کسی ایک پارٹی کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہے. یہ تو الیکشن کمیشن جو دباؤ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے اور ملک جو ہے ایک مرتبہ پھر شفاف الیکشن سے محروم رہا ہے. ایک شفاف و جانبدارانہ الیکشن کے لیے احتجاج اور آواز بلند کرنا ہمارا آئینی جمہوری ذمہ داری بنتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نو منتخب آزاد رکن اسمبلی عامر ڈوگر صاحب نے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈوگر صاحب فیصلہ ہوا ہے کہ فیڈریشن میں اب آپ MWM کے ساتھ اتحاد کریں گے، بینر ان کا ہوگا. ایک تاثر کیا جاتا ہے آپ کی جماعت جو خود کو اب وہ بالکل ایک ایسا نیریٹو لے کے کھڑی ہے کہ جس میں مزاحمت ہے، اور ایک کٹر مذہبی جماعت کے ساتھ آپ اتحاد کر لیتے ہیں، تو اس کا امپریشن کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں پہلے بھی بہت ساری ہیں، اور دوسرا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کم از کم کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایک ممبر اسمبلی میں ہونا بڑا ضروری ہے. ویسے تو 200 جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں جو تمام الیکشن کمیشن کے رولز پر پورا اترتی ہیں، لیکن اگر جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہوتا تو ہو سکتا ہے ہماری پہلی پرائورٹی جماعت اسلامی ہوتی. اچھا. لیکن اب MWM ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تقریباً 100 کے لگ بھگ ممبرز ہیں، ہماری 30 سے 35 اسپیشل سیٹس ہیں جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، جو کہ قانون میں آئین میں ہمیں اس پرپوشن کے تحت ملنا ہے. تو اگر ہم ایسا کچھ نہیں کرتے تو ہم 30-35 سیٹیں جو کہ بڑا نمبر ہے، اور جس طرح کی پارلیمنٹس کے نمبر سامنے آئے ہیں تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. اور ہم اکثریتی پارٹی ہیں، آپ سب جانتے ہیں. مینڈیٹ قوم نے 8 فروری کو ہمیں دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو دیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے الیکشن میں جو حالات ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر یہ آپ ایسا کرتے بھی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اس عمل کو تسلیم کرے گا اور آپ کو آپ کی شمولیت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ ماضی میں تو جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ کا شکوک درست ہے، لیکن اب ہم اور کیا کریں؟ بالآخر ہم نے آئین سے ہی راستہ لینا ہے، جمہوریت سے ہی راستہ لینا، ان سے ہی راستہ لینا ہے. اس کے علاوہ ہم اور کیا کریں؟ اور مجھے امید ہے کہ راستہ یہیں سے نکلے گا، اسی پارلیمنٹ سے نکلے گا، آئین اور قانون سے نکلے گا، جمہوریت سے نکلے گا. جی اچھا، آپ کو جن عوام نے آپ کو مرکز میں، پنجاب میں، KPK میں ووٹ دیا، وہی عوام ہیں پاکستان کے جنہوں نے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو دیا، آپ اور MQM کو کراچی میں ملا. آپ نے اعلان کر دیا، آپ کے قائد نے، لیڈر نے، کہ جناب یہ 3 جماعتوں سے تو ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے اور کوئی ایسا راستہ نکالتے جس کے نتیجے میں آپ کو بھی کچھ حاصل ہو جاتا، حکومت سازی میں بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا اور آگے بھی راستے کھلتے آپ کے لیے؟ یقیناً آپ کی بات میں کافی وزن ہے، لیکن ان تینوں پارٹیوں نے مجموعی طور پر PDM کی حکومت میں جو گل کھلائے ہیں
اور اسکولیشن نے جس طرح عوام کو مہنگائی کی چکی کے نیچے پیسا ہے اور انہوں نے اپنی سیاسی قیمت بھی ادا کی ہے تینوں پارٹیوں نے اس موجودہ الیکشن میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تو جو فیصلہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کیا ہے عوام کی رائے کو مد نظر دیکھتے ہی ہوئے کیا ہے، لیکن ابھی سیاست میں دروازے کھلے رہتے ہیں اور کھلے رکھنے چاہیے۔ ابھی جو پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، جس طرح کی کمپوزیشن بن رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلے گی۔ بالآخر تالا اڈیالہ جیل کا ہی کھلے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ حکومت اگر زیادہ دیر نہیں چلے گی، شہباز شریف صاحب نے آج آفر کی کہ آپ حکومت بنا لیں، تو آپ جو حکومت بنائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر چل جائے گی؟ اور ساتھی سیاسی جماعتیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، آپ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ سے انکاری تو نہیں ہو سکتے، وہ کم ہے یا زیادہ ہے، ان سے بات نہ کرنے کی روش میں نہیں مانوں گا، وہی پرانے وتیرے، کیا مستقبل کی سیاست میں جو مینڈیٹ آپ لے کے آئے ہیں آپ اس بیس پہ ووٹر کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا کارکن کی مشکلات تو کم نہیں ہوں گی، بڑھ جائیں گی۔ جی یقیناً ہم تو ایک آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں پچھلے 18-20 مہینے سے، لیکن یہ بات اس لیے بھی قبل از وقت ہے کہ جب تک فارم 45 کے مطابق صحیح حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا ان نشستوں کا جو مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا تو اس وقت تک یہ چیزیں قبل از وقت ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 180 سیٹوں کے لگ بھگ سیٹیں تھیں جو فارم 45 کے مطابق ہیں، اور اگر بلہ ہم سے نہ چھینا جاتا تو ہماری 250 سیٹیں ہوتی، اور اگر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون اس دن بند نہ ہوتا تو پھر بھی ہماری کم از کم 200 پلس سیٹیں ہوتی۔ تو تمام وہ حربے تو اختیار کیے گئے ہمارے سیٹوں کو اور ہمارے مینڈیٹ کو روکنے کے لیے، تو آپ سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا، بچہ جانتا۔ نہیں، عامر صاحب یہ بتائیے، آپ سے پہلے خرم دستگیر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ 113 حلقوں کے فارم 45 انہیں بھی نہیں ملے ہیں، وہ مسلم لیگ نون سے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے، وہ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کے پی میں آپ جیت گئے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، پنجاب میں جہاں جہاں آپ ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی آج دھاندلی کی بات کر رہی ہے، فنکشنل بھی دھاندلی کی بات کر رہی ہے، پھر تو فرق کیا ہے آپ میں؟ مطلب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ٹریبیونلز ہیں، اس میں جائیں گے آپ لوگ، فیصلے ہو جائیں گے اس میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کے پی کے تھا یا پنجاب تھا یا کراچی تھا، اس الیکشن میں جو پورے پاکستان میں ایک ہی نام تھا، وہ عمران خان تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لوگوں کو بھی فارم 45 ممکن ہے نہ ملے ہو۔ اب ہم نے ان فارم 45 کو لے کے ٹریبونلز میں ہم گئے ہیں، آروز نے بات نہیں سنی، آگے ہائی کورٹس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ ٹریبونلز میں جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میکسیمم سیٹیں آئیں گی فارم 45 کے مطابق، اگر فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق ہوئے۔ لیکن اس وقت تک بھی بات ارشاد عارف صاحب کی درست ہے کہ کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے بشمول ہمارے کہ وہ سنگل پارٹی حکومت بنا سکے۔ تو ہم جو چاہتے تھے کہ ہم بلیو میں اس بات پر کرتا ہوں کہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا۔ یہ تو ملک پہلے ہی انتشار کا اور عدم استحکام کا شکار تھا، اس طرح کے الیکشن کے بعد تو اور زیادہ انتشار بڑھ گیا، جس کا نقصان ملک کو ہے۔ بات عامر ڈوگر کی یا عمران خان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ فیصلے ارباب اقتدار ایسے کریں جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ یہی سوال ہے عامر صاحب، یہی سوال ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اس بات کو مان لیا جائے کہ میکسیمم مینڈیٹ ہے، حقیقت ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دوسرے نمبر پہ جماعت ہے یا تیسرے نمبر پہ جماعت ہے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ جب آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ کا لیڈر یہ کہتا ہے، تو پھر آپ کیسے بنائیں گے، کیسے استحکام لائیں گے، کیسے اپنے لوگوں کو، عوام کو ریلیف دیں گے؟ یہ تو اٹ سیلف ایک تضاد ہے، یعنی آپ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی پالیسی بظاہر لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے تو آج کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم حکومت بنائیں گے، MWM کے ساتھ شامل ہو کر، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے صوبوں میں بھی حکومت بنائیں گے اور مرکز میں بھی حکومت بنائیں گے۔ تو اب آگے آج سے نمبر گیم شروع ہوئی ہے، تو آگے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم حکومت بنا لیں گے اور آپ کو سرپرائز ملے گا۔
آج بلاول بھٹو نے کہا کہ جی میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا، میری پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملا، تو ہم حکومت سازی میں مسلم لیگ نون سے تعاون کریں گے، اور یہ اعلان کرتے انہوں نے کہا کہ میں چونکہ تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، اس لیے میں اعلان کرنے لگا ہوں۔ تو اگر وہ حکومت بنتی ہے تو تاثر یہ ہوگا کہ آپ کی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ حکومت تشکیل پائی ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر آپ حکومت سازی میں دلچسپی رکھتے تھے تو کسی جماعت کو ساتھ لیتے، اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ اعلان کرتے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ہم KPK میں حکومت بنائیں گے، وہاں ہم پرفارم کریں گے، اچھی پرفارمنس کے ساتھ ہمارے عوام کو بھی ریلیف ملے گا، اور دوسرا ہمارے جو تعلقات خراب ہیں جن حلقوں سے وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ تو یہ راستہ آپ نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ دیکھیں ابھی تو آج یہ کہانی شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہی راستہ اختیار کر لیں۔ اوورآل میں بلاول صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ سیاسی ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، انہوں نے میچورٹی کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ملک انتشار میں جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، ہم ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے آگے چلنا چاہتے ہیں، اور ریاست اور پاکستان کی سالمیت اور مضبوطی کے لیے ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی ووٹ لے کر یہاں پہ ہیں، ہم بھی محب وطن ہیں، ہم بھی ریاست کے اور پاکستان کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنے کہ دوسرے لوگ ہیں۔ لیکن کیا جو وکٹری سپیچ نواز شریف صاحب نے کی تھی ان کو یہ سوٹ کرتی تھی؟ کیا ان کو بھی پھر بڑا پن ہو کر یہ کہہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو 100 کے لگ بھگ ہے وہ آئے ہیں، یہ ان کا حق ہے وہ حکومت بنائے۔ پہلے 4 دفعہ پرائم منسٹرشپ ان کے گھر میں گئی ہے، کون سے انہوں نے تیر چلا لی ہیں۔ آج جو ملک جن حالات کا شکار ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ دار تو شریف فیملی خود ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کر دیا گیا وزارت اعلیٰ کے لیے، اصولاً اخلاقاً قانوناً الیکشن ایکٹ کے تحت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، وہاں مشاورت ہونی چاہیے تھا، آپ کے بانی چیئرمین کو بھی وہاں ہی اپنی تجویز دینی چاہیے تھی، لیکن ابھی پارلیمانی پارٹی کا کوئی فارمل اجلاس بھی نہیں ہوا اور نامزدگی کر دی گئی۔ اسی کا نام تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آپ الزام لگاتے ہیں مسلم لیگ نون پر، پیپلز پارٹی پر۔ نہیں، چیئرمین بانی چیئرمین کیونکہ جیل کے اندر ہے، ان کو ایک تجاویز گئی تھی، کچھ نام گئے تھے پورے، ایک پورا پروسیس ہوا تھا کور کمیٹی کی میٹنگ میں، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کے نام تھا۔ کور کمیٹی نے باقاعدہ کنسنسس کر کے مشاورت کر کے یہ نام بھیجے تھے، جن میں سے وہ نام ریکمنڈیشن کے بعد اس پروسیس کے بعد یہ نام سامنے آیا ہے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسد کیسر صاحب، شہرام ترکئی، عاطف خان، مشتاق غنی اور دیگر چند لوگوں نے اس پہ ناخوش ہیں۔ وہ اسد کیسر نے بانی PTI سے ملاقات کے لیے ابھی درخواست دی ہے، تو یہ کیسا کور کمیٹی کا اجلاس تھا اور یہ کیسے اپروول سے ہو گیا؟ اور یہ لوگ کیا ان کی قربانیاں کم ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر ایک بھونچالی کیفیت نہیں آ جائے گی اس سے؟ اسد کیسر صاحب بھی MPA نہیں ہے، عاطف خان صاحب بھی MPA نہیں ہے، شہرام خان صاحب بھی شاید MPA نہیں ہے، MNA تو وہ کنفرم بنے ہیں۔ دوسرا، ابھی تک میرے سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو، اور جب بھی کسی بھی نام پر کوئی بھی نام جب بھی سلیکٹ ہوتا ہے کسی عہدے کے لیے اور پھر وہ آگے جا کر الیکٹ ہوتا ہے تو لائکنگ اور ڈس لائکنگ تو ہمیشہ رہتی ہیں، باضابطہ ان کی طرف سے یہ ناخوشی کا اظہار کیا گیا ہے، یہ ٹی وی پہ رپورٹ بھی ہوا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت ایک سلسلہ ہے۔ بریفلی یہ بتا دیں، آپ کو آج چیف ویپ پھر نامزد کر دیا گیا ہے غالباً، اس کی بھی ذرا تائید اور تردید کر دیں۔ اور دوسرا، اگر میں لائٹر نوٹ پہ پوچھوں، پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اگر ہم پچھلے پروٹوکولز دیکھیں تو اس پہ پھر چیف ویپ کے بعد اگلی کرسی تو وہی بنتی ہے، کیونکہ بزدار صاحب تو اب نکل گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اب کیا پرائم منسٹر کے لیے بھی آپ کو نامزد کرنے کا ہے چانس؟ بزدار صاحب تو مرکز میں کبھی رہے بھی نہیں، وہ تو صوبے کے نہیں، میں CM کے بعد PM کی بات کر رہا ہوں، اس پر بھی مشاورت ہوگی۔ جی میں CM کے بعد PM کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا، چیف ویپ جو ہے وہ آبویسلی پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے، دیٹس وہ ایک لائٹر نوٹ پہ۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے ہاں پارٹی کے اندر کور کمیٹی میں لازماً ذکر ہوا ہوگا کہ جی آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا،
गौहर अली खान, अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर या कोई और? जी बस यही 3-4 नाम 5 नाम हैं और फिर फैसला खान साहब ही करेंगे। अच्छा, यानी आपका नाम भी है? जी ये 4 तो मैंने गिन लिए, 5वां कौन है? लतीफ़ मैं खोसा अब साहब अपने हैं? मुंह अच्छा, मैं आप अपने नाम से अपने मुंह से तो मैं कहता बुरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये 4-5 नाम ही हैं जिनमें से कोई नाम भी इमरान खान साहब जो बानी है, सरबराह हैं पार्टी के, वो बताएंगे और फिर उसका एक प्रोसेस शुरू नहीं, होगा। मैंने तो 4 नाम लिए हैं, 5वां नाम आप बता देना। अली मोहम्मद खान, गौहर अली खान, अफजल मरवत, आमिर डोगर, 5वां नाम कौन सा है? उमर अयूब भी हो सकते हैं। अच्छा हाँ, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल। जी ठीक है, सही है। नहीं, हम इंफॉर्मेशन की बेस पे सवाल पूछ रहे थे आमिर साहब, आप भले अपने मुंह से ना कहें, लेकिन तो इसमें से मोस्ट जी, फेवरेट कौन, मोस्ट फेवरेट कौन है? अभी इसका मोस्ट फेवरेट तो सारे ही हैं जी। जी सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपके वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम की इजाज़त दीजिए।